ملاقات کے اندر جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، زہرا کاظمی نے اپنے والدین کو کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ عدالتی چکر، اب یہ پٹیشن، اب یہ معاملات، اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. مجھے زندگی کا ایک ایسا سبق ملا ہے جس کو میں شاید ساری زندگی یاد رکھوں، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں. مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، میں ظہیر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، ظہیر سے بات نہیں کرنا چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ان حالات میں، جب میں کراچی میں ہوں، مشکل حالات میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور لاہور میں بھی جب میں اس کی زیر کسٹڈی تھی، اس کے زیر اثر تھی، اس کے گھر کے اندر موجود تھی، تب بھی اس نے مجھے گھر کے باہر نکال کر کھڑا کر دیا تھا رات کے پہر، اور مجھے رات داتا دربار پر گزارنا پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. میں تہہ دل سے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب 2 نومبر ہے آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ایک روز پہلے یعنی 1 نومبر کو مہدی کاظمی صاحب کی شیلٹر ہوم میں اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی. یہ پچھلے 1 مہینے کے دوران ان کی دوسری ملاقات تھی. پہلی ملاقات 14 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اب دوسری ملاقات جو ہوئی ہے وہ 1 نومبر کو ہوئی ہے. اس ملاقات کے اندر کئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اس ملاقات کے اندر ہی مہدی کاظمی صاحب کی وہ بیٹی جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گئی تھی، اس ملاقات کے اندر اسی بیٹی نے، اسی زہرا کاظمی نے، اسی دعا زہرا نے اپنے والدین سے یہ بات بولی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، بس بہت ہو گیا، اب یہ تمام معاملات کو نپٹ جانا چاہیے. 6 مہینے ہو گئے، اور ان 6 مہینوں میں نے اپنی زندگی کا وہ سبق سیکھا ہے جو شاید میں کبھی بھلا نہیں پاؤں. شاید انسان کو یہ لگتا ہے کہ باہر والی دنیا بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں، قدم باہر نکالتے ہیں چوکٹ کے باہر، تو ان کو صحیح کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کس طرح کی ہے. اب جناب اس ملاقات کے اندر کئی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اس ملاقات سے کئی رازوں سے پردہ ہٹ گیا. کئی چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئی ہیں جو حیرت انگیز ہیں، چونکا دینے والی ہیں، تہلکہ خیز ہیں، جو کہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے چلے جا رہا ہوں. اب جناب یہ ملاقات جو ہے اور اس ملاقات کی جو باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے. یقین جانیے جو یہ بات کرتے تھے ظہیر کے ترجمان کہ جناب زہرا کاظمی تو اپنے ماں باپ سے ملنا ہی نہیں چاہتی، وہ تو اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ تو شیلٹر ہوم کی دیوار پھلانگ کے بھاگنا چاہتی ہے، وہ تو ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ تو لاہور جانا چاہتی ہے. یہ تمام باتیں جو کرتے تھے ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے. آج میں آپ کو تمام باتیں بتاؤں گا کہ اس ملاقات کے اندر ہوا کیا، لیکن تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. اس سے پہلے جو 13 اکتوبر کو ملاقات ہوئی تھی، وہ ایک ایم ایل او کی درخواست کے حوالے سے صلاح الدین صاحب جو جج ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا تھا، صوابدیدی اختیارات کا، اور اس اختیارات کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت سے نہیں روک سکتا. اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کا حقیقی باپ ہے، تو کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون اس سے روک نہیں سکتا، اس کی اجازت ہی دیتا ہے. اس لیے انہوں نے صوابدیدی اختیارات استعمال کی اور کہا کہ 14 تاریخ کو، غالباً 13 تاریخ کو وہ ملاقات کر سکتے ہیں، اور پھر ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات 5.25 گھنٹے کی. اس ملاقات کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا جو ایکٹریس ہیں، جو خاتون یوٹیوبر ہیں، یقین جانیے ان کا بڑا عجیب سا معاملہ چل رہا ہے اس وقت. وہ اب آہستہ آہستہ زہرا کاظمی کے والد صاحب کے فیور میں کام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، کیونکہ لان تان اتنی پڑی ہے، ویوز آ نہیں رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، کامنٹ سیکشن میں سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. کتنے چینلز ہیں جن کو وہ بلاک کریں گی، کتنے چینلز ہیں جن کو وہ ریسٹرکٹ کریں گی، رپورٹ کریں گی، لیکن ہر کوئی ان کو لان تان کر رہا ہے. تو اب وہ اپنی پارٹی بدلنے کی کوششوں میں ہے. لیکن جناب اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ زہرا کاظمی تو اپنے والدین سے ملنا ہی نہیں چاہتی، ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو شکل دیکھنا نہیں چاہتی. 5.25 گھنٹے کی ملاقات صرف بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا بیک گراؤنڈ، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ظہیر کے حوالے سے کیا ڈسکشن کی گئی، کیا بات چیت کی گئی. یہ 2 درخواستیں مہدی کاظمی صاحب نے فیملی کورٹ میں دائر کی تھی، اور اس درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ جناب میں لیگل گارڈین ہوں، میں والد ہوں، ہم لوگ والدین ہیں، میں اور میری بیگم زہرا کاظمی کے والدین ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا، اور کہا تھا کہ جناب ہمیں اپنی بچی کی کسٹڈی دی جائے. 6 مہینے سے وہ ہم سے دور ہے، کس طرح سے وہ بڑھ رہی ہے، کس طرح سے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کے ذہن پر کیا اثرات ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس لیے ہمیں اپنے بچے کی کسٹڈی واپس دی جائے. دوسری درخواست یہ تھی کہ جب تک پہلی درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت تو دی جائے نا، یہ تو ہمارا حق ہے. اب جناب اس پر فیصلہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ کسٹڈی تو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے ہی دعا زہرا کو اس شیلٹر ہوم میں رہنے کی اجازت دی ہے. ظہیر کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ جناب فیملی کورٹ کے جو جج ہیں وہ اس درخواست کو سننے کے مجاز ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کر سکیں. خیر جج نے ٹھیک ٹھاک قسم کی اللہ تھاڑ کے رکھ دیا ظہیر کو کہ یار آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پورا اختیار ہے
اس کی اجازت دینے کا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ چل رہا ہے اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسری درخواست پر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جناب 1 تاریخ کو اور 16 تاریخ کو، ہر مہینے کی 1 اور 16 تاریخ کو ملاقات کی جا سکتی ہے، اور یہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط ہوگی۔ اور ملاقات میں سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی، سب سے اہم بات کہ جناب ملاقات کے لیے اگر زہرا کاظمی راضی ہے تو ہی اس کو ملاقات کی اجازت ہو۔ اگر زہرا کاظمی یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی اننیسیسری غیر ضروری پریشر، دباؤ نہیں ڈالا جائے گا زہرا کاظمی۔ یہ بات انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ کے، اب گزشتہ روز 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، 3:30 بجے ملاقات کا آغاز ہوا اور عدالتی وقت کے مطابق، عدالتی جیسے احکامات کے مطابق 6:30 بجے ملاقات ختم ہو گئی، کیونکہ کل بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں عدالت میں۔ عجیب ایک ڈاکٹر کی جانب سے ایک واویلا بھی کھڑا کیا گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں جناب، اس میں خبر دب گئی تھی۔ وہاں پر تھے، شام میں انہوں نے جا کے یہ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر آپ یقین جانیے جو اندر کی رپورٹس نکل کر سامنے آئی، اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں، اس کی باقاعدہ آڈیوز ہیں، اور اس کی جو رپورٹ ہے عدالت میں جمع کرائی گئی۔ باقاعدہ طور پر اس شیلٹر ہوم کی جو منتظمین ہیں، جو باقاعدہ ڈائریکٹر ہیں، جن کی زیر نگرانی یہ ملاقات ہوئی ہے، ان کی جانب سے ایک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے گی کہ زہرا کاظمی کا بیہیویئر کیسا تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، اس کا رسپانس کیسا تھا اپنے والدین سے ملنے کا۔ تو اس ملاقات کے اندر جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، زہرا کاظمی نے اپنے والدین کو کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ عدالتی چکر، اب یہ پٹیشن، اب یہ معاملات، اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ مجھے زندگی کا ایک ایسا سبق ملا ہے جس کو میں شاید ساری زندگی یاد رکھوں، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں۔ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، میں ظہیر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، ظہیر سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ان حالات میں، جب میں کراچی میں ہوں، مشکل حالات میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اور لاہور میں بھی جب میں اس کی زیر کسٹڈی تھی، اس کے زیر اثر تھی، اس کے گھر کے اندر موجود تھی، تب بھی اس نے مجھے گھر کے باہر نکال کر کھڑا کر دیا تھا رات کے پہر، اور مجھے رات داتا دربار پر گزارنا پڑی تھی، اور اس کے بعد میں نے عدالت کی جانب سے، عدالت کی طرف سے پھر مجھے دارالامان شفٹ کیا گیا۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتی، مجھے زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور میں واقعی اپنی بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے عقل آ گئی۔ یہ تمام باتیں لب لباب اس ملاقات کا نکل کر سامنے آیا ہے، جو کہ وہاں پر لوگ موجود تھے، انہوں نے تمام باتیں ڈسکس کی۔ اچھا، یہ باتیں اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن ظہیر کے ترجمانوں کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب ان کے پاس مجھے سمجھ نہیں آتا پوائنٹ کیا رہ جائے گا۔ اگر دعا اس ملاقات میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی نا، تو عدالت کی جانب سے اس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اگر آپ ملنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ملاقات نہ کریں۔ کیا کیا بکواس نہیں کی گئی جناب، پھلانگ کے چلی جاؤں گی میں، اور میں شکل نہیں دیکھوں گی، میں اپنے والدین سے نفرت کرتی ہوں، میں والدین کو دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ یہی وہ خاتون ہے نا جو بولتی تھی، اب آج کس منہ سے لوگوں کو فیس کرے گی؟ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ سلمان مرزا کو دیجئے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ضرور ہے آپ سے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو جناب سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔